نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں متعین کی ہیں جو اس کو اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ادا کرنی ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے ایک جہت سے کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو انہیں پوری کرنی ہیں، بعض کو ایک سے زائد دائروں میں کام کرنا پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ سے نہیں لادتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس کو جو کام سونپا ہے اسی کے مطابق اس کی وضاقتہ، اس کی حیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیار فرماتے ہیں۔ جس کے لیے جو کام مقدر ہے وہ اسی کے لیے آسانی دیا جاتا ہے، یعنی وہ اس میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں اللہ اس کے لیے۔ اب ایک شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق میں سے باپ بننے والا ہے، اس کے لیے متعین ہے کہ اس کی اولاد ہوگی، تو اس کو یہ ذمہ داری بھی ادا کرنی ہوگی اور اس کے لیے وہ متحمل ہوگا۔ اللہ اس کو یہ صلاحیت دیں گے کہ وہ باپ بنے اور اپنے بچوں کو پالے پوسے۔ کسی کو شوہر بننا ہے تو اس کے لیے اسی طرح کی صلاحیتیں پیدا کی جائیں گی کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے ادا کر سکے، کھلانا پلانا، گھر کا انتظام بندوبست کر سکتا ہو، اس میں جذبہ ہو کہ وہ جو مال کما کے لائے اپنے اوپر ہی نہ خرچ کرے بلکہ ایثار کرے اور اپنی بیوی بچوں پر بھی خرچ کرے۔ اس کو ماں بننا ہے تو اس میں صبر و ضبط و برداشت ان تمام تکالیف پر جو اس کو دوران زچگی آئیں۔ اسی طریقے سے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے جو گھر میں اس کو بہت سارے کام کرنے ہیں اور مستقل کرنے ہیں، اس میں کوئی وقت کی قید نہیں ہے، صبح شام رات، اولاد کی تربیت، گھر کی حفاظت، اس سب میں اس کے اندر ایک درجے کا صبر و ضبط اور استقامت ہونا چاہیے، تو وہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک ہی جیسا کام کرتے کرتے یکسانیت کا شکار ہوئے بغیر کرتی رہتی ہے، اور جب سے دنیا بنی ہے عورتیں یہ کام کر رہی ہیں۔ مرد اپنے باہر سے کما کے لاتے ہیں، انہیں یہ فکر نہیں ہوتی عمومی طور پر کہ وہ گھر والوں پہ خرچ کریں، بلکہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ کو نظر آئے گی اس کی مثالیں کہ وہ کما کے لاتے ہیں اور اگر کوئی تحفہ ہدیہ وغیرہ لائیں، عیدی وغیرہ دیں، تو بچوں کو دے کر، بیوی کو چیزیں لا کے دے کر وہ جیسا خوش ہوتے ہیں اپنے لیے لانے پر نہیں ہوتے، بلکہ اپنے اوپر عموماً وہ خرچ کرتے بھی نہیں ہیں۔ بیویوں کو ہی کرنا پڑتا ہے ان کے لیے بھی انہی کے پیسے میں سے کہ نہیں آپ تو اپنے لیے کوئی چیز لے نہیں رہے، یہ بھی لے لیجیے، یہ لیجیے کم از کم۔ تو کہتے نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے۔ عموماً مردوں کے یہی مزاج ہے۔ عورتیں گھر کے اندر کام کرتی رہیں گی، تھکی ہوئی ہیں، رات میں اٹھی پھر بھی بچہ اگر رو رہا ہے برابر کمرے میں تو شوہر کو ڈسٹرب نہیں کرتی عموماً، کس کو تو صبح کام پہ جانا ہے، بلکہ خود اٹھ کے جائیں گی، اور اگر شوہر اٹھ بھی جائے تو پھر بھی پیچھے پیچھے ساتھ آئیں گی۔ اس نے دیکھا بچہ رو رہا ہے اور شوہر کو کہا آپ جا کے دیکھ لیے، وہ گیا بھی تو پھر پیچھے ضرور آئیں گی، اس لیے کہ ان کے اندر یہ جذبہ خدمت کا اپنی اولاد کے لیے بھی اور ماں ہونے کی حیثیت سے جو شدید محبت ہوتی ہے وہ ان کو آرام کرنے نہیں دیتی۔ بچہ بیمار ہے تو رات بھر جاگ رہی ہیں، اب وہ جاگنے کی ضرورت نہیں، بچہ سو جائے گا، سو رہا ہے پھر بھی جاگ رہی ہیں کہ کہیں بیچ میں اٹھ نہ جائے، اور بہت چھوٹا ہے تو پتہ نہ چل سکے، اس کو کچھ چاہیے ہو تو مجھے معلوم نہ ہو، یا تھوڑی تھوڑی دیر بعد آنکھ کھول کے دیکھ رہی ہیں، 15 منٹ آنکھ لگی پھر اٹھ گئی۔ تو یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ودیت کر دی ہیں، انسان کے اندر ڈال دی ہیں، اس کی تخلیقی مادے میں یہ چیزیں، تاکہ وہ یہ سارے امور بآسانی انجام دے لے۔ کسی مرد کو کبھی اس پہ تکلیف نہیں ہوتی کہ اس نے اپنی ماں، بہن، بیٹی یا بیوی کو کسی تکلیف سے بچا لیا۔ خدا نخواستہ کوئی شخص انہیں تنگ کر رہا تھا، یہ گیا اور اس نے جا کے ان کی حفاظت کی اور اس آدمی کو بھگایا، مارا، جو بھی کرنا تھا، یا گھر میں کوئی چور ڈاکو داخل ہو رہے تھے اور یہ اس کے آگے سینہ سپر ہو کے گھر والوں کو بچا کے، کبھی آپ کو بعد میں تانا دیتا ہوا نہیں ملے گا کہ میں نے تمہاری خاطر جو ہے اس آدمی کو بھگایا تھا، بڑی مشقت میں ڈالتی ہے تم مجھے۔
ماں یا بہن یا بیٹی یا بیوی، نہیں، اس پہ وہ اندر اندر خوش ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اس لیے کہ اللہ نے اس کا یہ مزاج بنایا ہے۔ اسی طرح بیوی کو کبھی اس پہ تکلیف نہیں ہوتی کہ میں بچے کے لیے رات بھر جاگی ہوں تو اس کے لیے میں رونا دھونا شروع کر دوں، کسی سے تذکرہ کروں نا، بلکہ اس کو کہا جائے کہ تم نے بڑی خدمت کی اپنی اولاد کی، تو کہ میں ماں ہوں، میں نہیں کروں گی تو اور کون کرے گا؟ تو یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر کہ جس کام کے لیے جو ذمہ داریاں دینی ہے، جس کو حکومت کا ذمہ دار بنانا ہے، اس کو اس کے مطابق صلاحیتیں دے دیتے ہیں۔ وہ اتنے بڑے بڑے سٹریس ان پر ہوتے، چاروں طرف سے کھینچا تانی وہ برداشت کر جاتے ہیں۔ پورے ملک کی جنگوں کا مسئلہ ہے اور ہر آدمی کی حفاظت بھی مطلوب ہے، لیکن سینہ سپر ہو کے لڑ جاتے ہیں۔ معاش کا مسئلہ آ رہا ہے ملک میں، کمائی کا مسئلہ ہے کہ لوگوں کی نوکری روزگار نہیں ہے یا قحط ہو گیا، خدا نخواستہ حالات خراب ہیں، وہ ڈٹ کے اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے، لوگوں کو حوصلہ دلاتا رہتا ہے۔ کوئی آرگنائزیشن کا ہیڈ وہ بھی یہی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں دائرہ کار دیا ہے، اس دائرہ کار کو سمجھنا چاہیے، اس کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک گلہ بان ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے گلے کے بارے میں سوال ہوگا۔ تمہاری جو بھی رعیت ہے، جو رعایا ہے، جس کے اوپر تمہیں نگہبان بنایا گیا ہے، تو وہاں پہ حدیث کے بقیہ حصہ یہی ہے کہ آگے مرد کے لیے اس کا گلہ کیا ہے، تو اس کا گھر، بیوی بچے ہیں، بیوی کے لیے اس کا گھر، اس کے بچے ہیں، حفاظت کرے، ان کی تربیت کرے، کھانے پینے کا انتظام کرے، تو ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ بعض اوقات اس رعیت کے اندر مختلف لوگ جو شامل ہوتے ہیں ان میں کانفلکٹ آ جاتا ہے، ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف بیٹا آ گیا، اور ان دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ اختلاف پیدا ہو گیا کسی وجہ سے، تو شوہر کے لیے یا باپ کے لیے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے کہ ان دونوں کو کس طرح سے ریکنسائل کرے، سمجھائے۔ اسی طرح ماں کے لیے ایک بیٹے اور ایک بیٹی میں یا دو بیٹوں میں یا دو بیٹیوں میں آپس میں کچھ ناچاقی ہو گئی، تو ایسے موقع پہ دونوں کے درمیان برابری کر کے مساوات کے طریقے پر انصاف کے ساتھ چلنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ درست طریقے سے، سیدھے طریقے سے کوئی بات کہی جائے تو جس کے خلاف پڑتی ہے وہ اس سے غمزدہ ہو جائے گا، دکھی ہو جائے گا، خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں بدظن نہ ہو جائے، کہیں باغی نہ ہو جائے، کہیں ناراض ہو کے نہ چلا جائے۔ 16 سال والا گڑبڑ زیادہ کر رہا ہے، 17 سال والا ٹھیک ہے بڑا بھائی اس معاملے میں، اور اس نے کہنا بھی یہی ہے، اس کے بعد فوراً یہی بولے گا کہ آپ ہمیشہ بھائی کے سب ساتھ دیتی ہیں، سپورٹ کرتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس کو بہت تنگ کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، لیکن وہ حکمت کے ساتھ سوچ سمجھ کے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر کے دونوں کے درمیان برابری کا کوئی ایسا انتظام کرنے کی کوشش کرتی ہے جس سے حالات بھی خراب نہ ہو اور دونوں سنبھل بھی جائیں۔ یہ جنگ صبح شام ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں، ہمارے دماغوں میں چلتی رہتی ہے اور چلتی رہنی چاہیے۔ ہمیں پیدا ہی اس کے لیے کیا گیا ہے کہ ہم اپنے اپنے کاموں میں، اپنے اپنے دائرہ کار میں لگے رہیں اور جو چیلنجز آئیں ان چیلنجز کو اچھی طریقے سے نبھائیں، وہ دوسروں پر نہ چھوڑ دیں، یہ نہ سوچیں کہ دوسرا آگے کر لے گا، بلکہ مشورہ ضرور کریں دوسروں سے، جیسا کہ ہمارے تمام معاملات مشاورت سے طے ہوتے ہیں، وہ امرهم شورا بینہم، ان کے معاملات مشاورت سے چلتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے سب دوسرے پر ڈال دیں، ابا سے کہہ دوں گی، اماں سے کہہ دوں گی، خالہ سمجھا لیں گے، فلاں سمجھا لے گا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ خود ہمیں سوچنا چاہیے، اتنا سمجھدار ہونا چاہیے کہ ہم اپنے جاب ڈسکرپشن کو جانیں، اپنی زندگی کا مقصد، اپنی پیدائش کا مقصد پہچانیں کہ اللہ کی بندگی مجھے کرنی ہے ہر دائرے میں۔ تو عبادات تو ٹھیک ہے، وہ ہمیں الحمدللہ سب کو سمجھ میں آتی ہیں، ان کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، لیکن معاشرت اور خاندانی نظام میں اور اسی طریقے سے سیاسی نظام میں، اسی طریقے سے باہر جو ہم کام نظام چلا رہے ہیں اس میں کس طرح ہمیں اپنا کیا کیا رول ادا کرنا ہے، ان سب کو ہمیں سمجھنا اور سیکھنا ہے۔ تو یہ بیلنس بہت ضروری ہے۔ عموماً سب معاملات میں بیلنس ہو جاتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ جہاں بھی بیلنس کی ضرورت پڑتی ہے اس میں خونی رشتے شامل ہوتے ہیں، بیٹا بیٹی دونوں ہی اپنے جسم کا حصہ ہیں، خونی رشتہ ہے، تو ان سے نبھانا، ان کو سنبھالنا
قربانی دے کے، مشقت اٹھا کے، کچھ تکلیف برداشت کر کے، کچھ کمپرومائز کر کے بات بن ہی جاتی ہے، اس لیے کہ بہرحال ان کو اپنے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہاں انسان کتنا ہی غبی کیوں نہ ہو، عموماً صحیح فیصلہ کر لیتا ہے، اس لیے کہ وہاں وہ اعتدال سے نہیں ہٹتا، وہاں وہ بائیس نہیں ہوتا، جانبداری نہیں کرتا، سمجھ کے کام کرتا ہے۔ اس میں حماقت، غلطی ہو بھی جاتی ہے سمجھ نہ آنے کی وجہ سے، لیکن چونکہ نیت میں اخلاص ہوتا ہے تو وہاں مسائل کم پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن ایک رشتہ ایسا ہے کہ جس میں عموماً مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور وہی اصل میں موضوع ہے آج کی گفتگو کا، اور وہ یہ کہ شوہر کے لیے ساس اور بہو کے درمیان، یعنی اپنی ماں اور اپنی بیوی کے درمیان اعتدال قائم رکھنا، انصاف قائم رکھنا، اس میں عموماً لوگ کوتاہی کرتے ہیں، کمزوری دکھاتے ہیں، غلطی کر جاتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم اور نازک مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے اس کا کاؤنٹر پارٹ بہو کے لیے اپنے سسرالیوں میں اور اپنے شوہر کے درمیان ان دونوں سے کس طرح ربط اور تعلق رکھنا ہے، یہ ایسے سسرالی رشتے ہیں کہ جن میں بہت کوتاہی ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں سسرالی رشتوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، ان کا اکرام احترام بھی بہت ضروری ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ ایک خاموش جنگ بن چکی ہے، سرد جنگ بن چکی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں اندر ہی اندر سازشوں کے جال بھی بنتے رہنا ہے، بدنیتی کے ساتھ کام بھی کرنا ہے، پوائنٹ بھی سکور کرنے ہیں، دوسرے کو غلط ثابت بھی کرنے کی کوشش کرنا ہے، اس میں حلال حرام جو چلتا ہے، جھوٹ سچ جو چلتا ہے سب چلاؤ، غیبت بہتان جو ہو سکتا ہو کرو، کسی طرح سے اس کو، چونکہ یہ جنگ طے کر لیا ہے کہ ہے، تو الحرب خدع، تو اس کو دھوکہ بازی سمجھتے ہیں کہ جنگ میں تو دھوکہ چلتا ہی ہے، تو چلو اس کو چلا دو۔ یہ بالکل درست بات نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ یہاں دونوں طرف خونی رشتے شامل نہیں ہوتے، تو اپوننٹس آپس میں ایک دوسرے سے بہت شدید بغض و عناد پیدا کر لیتے ہیں، دوری پیدا کر لیتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سب سے کڑا امتحان ہے اور میں اس کا مکلف ہوں، مجھے اس کے لیے بنایا گیا ہے، میں کر سکتا ہوں، مرد ہونے کی حیثیت سے ان میں انصاف اور برابری کر سکتا ہوں، میں بیوی ہونے کی حیثیت سے شوہر اور ماں کے درمیان کیا تعلقات مجھے اپنے مینٹین کرنے، خود کرنے ہیں، میں کیسے کروں، اس بارے میں غور و فکر کروں تو مجھے سب سمجھ میں آ جائے گا، تو مجھے کرنا ہے۔ تو عموماً اس میں مسائل شوہر کے لیے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں آج کے زمانے میں چونکہ لوگوں میں حوصلہ، ہمت، علم، دینی علم، صبر و ضبط، برداشت، پھر حکمت کی کمی، اور صبح شام نوکری میں لگے رہنے کی وجہ سے دنیا کمانے کی فکر میں ذہن میں ایک بے اعتدالی، غصہ، غضب، کام کے لمبے لمبے آورز ہیں تو ترقی کی فکریں، اور اس میں کس طرح نوکری جاری رہے، اس سے نکالا نہ جاؤں، یہ سارے بھی خوف، پھر کس طرح بل پے کیے جائیں گے، مستقبل کے خوف۔ شیطان تو ڈراتا ہے ان خوف سے اور پریشانیوں سے، یعدکم الفقر، تمہیں جو ہے وہ بتاتا ہے کہ فقیر ہو جاؤ گے، کیا کرو گے ہر معاملے میں۔ تو انسان چونکہ دین سے دور ہو گیا ہے، عملاً اور علماً دونوں طرح سے، پھر اخلاص کی بھی کمی ہو گئی ہے، تو یہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں، چنانچہ وہ ہر معاملے میں فیصلہ غلط کرتا ہے۔ اماں نے کچھ کہہ دیا بیوی صاحبہ کو، اور بیوی صاحبہ نے گھر آتے ہی ان کے شوہر کے شکایت کر دی، اور یا کمرے میں بیٹھی ہیں منہ بنا کے، ادھر انہوں نے کچھ کہا، شوہر جیسے ہی پہنچے جناب وہ لپیٹ کے بیٹھ گئے، اور مزے کی بات اس سے پہلے واٹس ایپ پہ ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، سب چل رہا ہے، شوہر کے آنے سے پہلے اپنی وہی حیت بنا لی کہ میں تو ناراض ہوں اس لیے کہ 6 گھنٹے پہلے تمہاری اماں نے کچھ کہہ دیا تھا، اور وہی اس کی اپنی اماں اس سے 10 گنا زیادہ بڑی بات کہہ دے
اور 15 منٹ پہلے کہی ہو تو اس وقت بھی آنسو پوچھ کے نارمل اماں سے مل لیں گے، اماں کوئی بات نہیں چلو ہو گئی، یا خالہ بہن پھوپھی جو بھی آئی ان سے بات کرتے کرتے بھول بھی گئی کہ کیا ہوئی تھی بات. اس وقت غصہ آیا، غم ہوا، افسوس ہوا، تھوڑے آنسو بھی نکلے، لیکن تھوڑی دیر بعد بھول گئی. اس لیے کہ وہاں پر قلبی تعلق ہے، وہاں اخلاص کا تعلق ہے، وہاں محبت موجود ہے، خونی رشتے کی وجہ سے یا طبی محبت کی وجہ سے. یہاں پر یہ سمجھ لیا ہے کہ ڈیفالٹ دشمنی ہی ہے تو ہمارا کیا، باڑ میں جائے. تو وہ 5-6 گھنٹے، کیونکہ یہ پلان کیا ہے اور یہ شیطان کا اثر ہے کہ شیطان نے، نفس نے ایسا دکھا دیا کہ ہمیں یہی کرنا چاہیے، صحیح غلط سب چلتا ہے. چنانچہ اب صبح تو رو دھو کے فارغ، چھوٹی سی بات سنی، ڈانٹ سنی، بڑی بات بھی سن لی ہو تب بھی اپنے کمرے میں اس وقت سے بند ہے وہ ایک بات پر. سارا دن اب اپنا کھانے کا بھی نہیں، کھانا نہیں کھاؤں گی اور نیچے نہیں آؤں گی، جو بھی اپنے کمرے میں بند ہے. اب اس دوران میں اپنے جو بھی کرنا ہے کر رہے ہیں. بہت بڑی بات ہوئی تو چلو غم بھی ہے تب بھی، لیکن انسان کی فطرت یہ کہ اتنے گھنٹے اس کا غم نہیں رہتا، وقت کے ساتھ وہ مندمل ہو جاتا ہے. لیکن یہ اسی شدت سے آ کے اپنے شوہر کو بتائے گی، اسی طرح رونا دھونا کرے گی اور بہت دیر تک کوئی بتائے گی نہیں، نخرے بھی دکھائے گی اور شوہر کو پریشان کرے گی. وہ گھر آتے ہی، حالانکہ وہ دفتر کی ساری پریشانیاں لے کر ابھی گھر آیا تھا کہ گھر آئے گا تو بیگم صاحبہ چند میٹھی باتیں کریں گی، سکون ہو جائے گا، حالات درست رہیں کہ وہ کھانا لا کے کھلا دیں گے، کچھ آرام کر لوں گا تو طبیعت بحال ہو جائے گی. وہ جو صبح ڈانٹ پڑی ہے آفس میں یا کام غلط ہو گیا یا جس کی وجہ سے جو نوکری بھی شاید جانے کا خطرہ ہے یا تنخواہ وہ روک لیں یا کچھ اور مسائل ہوں، تو ان مسائل میں کم از کم ایک تو میرا محرم راز ہوگا، اس سے بات کروں گا تو تسلی ہو جائے گی. گھر پہ دروازے سے داخل ہوتے ہی بیگم صاحبہ نے یا اپنے کمرے میں ان کے آتے ہی، اچھا جو آئی نہیں، دروازہ ہی نہیں کھولا، اچھا سلام بھی نہیں کیا، اچھا پھر بیچارہ کچھ اللہ خیر کرے مسئلہ ہوا ہوگا. اماں سے بھی سلام کیا تو اماں بھی کوئی سیدھے طریقے سے ہاں وعلیکم السلام، ٹھیک ہے آپ؟ ہاں الحمدللہ ٹھیک ہو، تم جاؤ اپنی بیگم کے پاس چلے جاؤ یا کمرے چلے جاؤ. ہاں کوئی بات نہیں. کچھ بات کیے بغیر یا اماں نے بھی ذرا روکھے پی کے انداز میں بات کی، یہ چلا پہنچ گئے کمرے میں اور وہاں دیکھا تو یہ منہ بنائے بیٹھی نہ سلام نہ دعا. تو اب پریشان بار بار پیچھے بتاؤ تو ہوا کیا، بتاؤ. تو اب یہ کہانی اپنی اماں نے بتا دیا. اب بیگم کے آنسو دیکھتے ہی یہ آپے سے باہر ہوئے اور جناب گئے جا کے امی آپ جو ہے وہ کیا ہر وقت کہتی رہتی ہیں، کیا مشکل. اماں سے لڑ پڑے، کچھ کہانی سنی نہیں، پوچھا نہیں ہوا کیا، سمجھے نہیں کہ ہوا کیا، لڑ پڑے یا کچھ کہہ دیا. ماں کو کچھ کہہ دیا، کوئی سخت بات کہہ دی، بدتمیزی بےہودگی کر دی، بے ادبی کر دی، تو اس کے نتیجے میں گھر میں برکت نہیں آ سکتی. ماں غلطی پر ہو تب بھی ان کو ان کی غلطی بتانے سمجھانے کا طریقہ ہے، انداز اور لحاظ ہے. آپ جج بن کے ماں کے سامنے کھڑے ہو کے دونوں کی کہانیاں سن کے فیصلہ کر نہیں سکتے کہ جو آپ کا دل چاہے آپ کہہ دیں. ایک ہی طرح سے آپ نے کورٹ کی طرح آرڈر دے دیا کہ یہ ایسے ہوگا اور وہ ویسے ہوگا. یہ غلط طریقہ ہے، اس سے نقصان ہو جائے گا. دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کے کنفرنٹ کروانا یہ خلاف حکمت ہے. وضاحت طلب کرنا جہاں آپ کو اپنے ایمان کا خطرہ ہو سکتا ہو، جہاں آپ کے لیے آخرت خراب ہو سکتی ہو ماں باپ کے معاملے میں، وہاں بالکل احتیاط کرنا چاہیے. بیویوں کو بھی بہت اس میں احتیاط کرنا چاہیے کہ کبھی بھی اپنے شوہر کو ان کے ماں باپ کے خلاف کچھ کرنے کو یا کہنے کو نہ اکسائیں. ہو سکتا ہے آپ کی دنیاوی طور پر وہ سپورٹ کر دے، لیکن اس میں وہ اپنی آخرت تباہ کر لے. صحیح اور غلط کا معاملہ نہیں ہے، عمومی بات ہے. ہوگا یہ کہ وہ کبھی بھی صحیح طریقے سے اس کو ٹیکل نہیں کر سکے گا. اس کے لیے بڑی حکمت اور سمجھداری چاہیے، بہت بردباری چاہیے. انفارچونیٹلی بدنصیبی سے، بدقسمتی سے ہمارے ہاں اب یہ پائی نہیں جاتی مردوں میں. مرد حضرات انتہائی نکمے ہو چکے ہیں اکثر، کیونکہ وہی دین سے دوری ہے، دنیا کمانے کی دھن ہے. اب وہ ایک مشینری کا پرزہ ہے، صبح شام بس وہ کام کرتے رہتے ہیں، ان سے وہی کام ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں. خنجر چلے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. یہ بالکل جلے ہوئے کارتوس ہیں، چلے ہوئے کارتوس ہیں. تو ان سے امیدیں لگانے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں. تو جو خواتین ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کو ایسے مشکل میں نہ ڈالیں کہ جس سے وہ شوہر یا تو اپنی دنیا کا نقصان کرے آپ کے خلاف ہو کر، کیونکہ پھر آپ اس کی زندگی عذاب کریں گی، تنگ کریں گی، پریشان کریں گی، یا آپ کے ساتھ وہ زیادتی کرے گا تو بھی آخرت میں پکڑا جائے گا. یا ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی بےہودگی کر کے، ماں باپ تو دنیا کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے اس کا،
کیونکہ ان سے ان کا کوئی اب تعلق رہا نہیں اس طرح سے کہ ان کی ضرورت ہوتی. ہاں آخرت کا نقصان ضرور ہو جائے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اماں ابا کے پاس جائیدادیں ہوں تو وراثت میں کوئی بھی نقصان کروا دیں، لیکن وہ بھی غلط خلاف شرع ہوگا. تو گویا آپ اس کی آخرت کے درپے ہیں. تو انجانے میں بھی کسی کی آخرت کو خراب کرنے کی کوشش کرنا، یعنی آپ اس کا ذریعہ بنے کسی کے لیے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ آپ اس سے جنت میں جانے کی کیا امید لگاتے ہیں اپنے لیے. کیا عمل ہے آپ کا جو آپ کو جنت میں لے جائے گا، جبکہ آپ دوسرے کو جہنم میں پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں. اس کو ایسے اسپاٹ پہ لے گئے ہیں کہ جہاں پر وہ کود پڑے اس طرف یا اس طرف. ایسی نازک حالت میں کسی کو ڈالنا، اتنی مشکل اور مخمصے میں کسی کو ڈالنا کہ اللہ ہمیں مومنوں کے لیے آزمائش نہ بنا. یہ دعا جو کی جاتی ہے قرآن آیت ہے، تو وہ اسی لیے ہے کہ ہم کسی کے لیے مشکل کا سبب نہ بن جائیں. ہم تو تکلیف کیا اس کے تو جنت و جہنم کے فیصلے میں رکاوٹ بن رہے ہیں کہ وہ جہنم کی طرف جائے، جنت سے رک جائے. تو اس لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ ایسے کسی معاملے میں کبھی بھی تنگ نہ کیا جائے. اچھے طریقے سے اس کو، اور فوراً کوئی بات نہ کی جائے. وقت گزرنے کے بعد حکمت کے ساتھ اس وقت ٹھہر جائیے، اس کو کام ڈاؤن کیجیے. یہ مت سوچیے کہ مجھے نقصان ہو جائے گا، وہ شاید ساس مجھے اگلی دفعہ تو جان سے ہی مار دیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ سب نفس جو ہے ان چیزوں کو بڑھا دیتا ہے. ایسا نہیں. آپ اس کو اطمینان سے، صبر سے، ضبط سے چلیے، اور شوہر کو ضرور بتائیے، لیکن امیڈیٹلی نہیں. حالات ٹھنڈے ہونے دیجیے. رات میں کسی کو بات کرتے ہوئے کہیے کہ اب یہ سمجھو کہ آج دن میں ہوا ایک معاملہ، میں تم سے ڈسکس اس لیے کر رہی ہوں کہ، یا آپ سے ڈسکس اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ ذرا سمجھ لیں سچویشن کو، پھر مجھے گائیڈ کریں کہ میں اس میں کیسے کروں. یا میرے ذہن میں یار ہم مشورہ کر لیتے ہیں. اس میں ایموشنل نہیں، رو دھو کے نہیں، بے وقوفوں کی طرح چیخ چلا کر نہیں، اپنی طرف سے خود فتوے اور فیصلے کر کے نہیں کہ کون غلط اور کون صحیح. یہ سب کرنے کی ضرورت ہے. خالی اپنی سیدھی سیدھی سچویشن بتائیں. ہوا یہ کہ میں نے یہ کر دیا تھا، اب وہ ہو گیا مجھ سے، چھوٹی سی غلطی تھی، لیکن اب ماں نے اتنی بری طرح سے ڈانٹا کہ مجھے بہت دکھ ہوا اور غم ہوا، تو میں نے بھی کچھ بول دیا پلٹ کے، انہوں نے بھی یوں کر دیا، یوں ہو گیا، تو ہم دونوں کی بات چیت ختم ہو گئی. اب میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ ظاہری بات ہے، بہت غلط بات ہے، مجھ سے بھی غلطی چھوٹی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں تھی کہ سالن تھوڑا سا خراب ہو گیا، روٹی تھوڑی سی جل گئی، یا جو بھی کام ہوا ہو، کہ یا میں نے زیادہ کوئی چیز بنا لی اور وہ ضائع ہو گئی. تو اب یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی. اس پر انہوں نے جس طرح سے کہا، خیر مجھے بھی صبر و ضبط کر لینا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا. تو اب یہ حالات ہو گئے ہیں، اب بتاؤ اس میں ہم دوبارہ اس کو ریکنسائل کیسے کریں. تو شوہر بھی تھوڑی دیر کہے گا چلو اس پہ غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کر کے پھر وہ کام کریں گے کہ کیا کیا جائے. کہ امی کو منا لیں گے ہم، اور ان شاء اللہ تعالیٰ کسی سے معافی مانگ لینے سے عزت تو گھٹتی نہیں ہے بلکہ بڑھتی ہے، معاملات اچھے ہو جاتے ہیں. انگریزوں نے بہت ساری چیزیں جو بنائی ہیں، ان میں سے سب سے اہم چیز جو ان کے پاس ہے سوری ہے. پلیز اور سوری، یہ دو چیزیں اگر کوئی اختیار کر لے تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا. لیکن ٹو مین اٹ، سوری کا مطلب ہے کہ آپ دل سے افسردہ ہوں، واقعتاً میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں، تو یہ معذرت کر لینی چاہیے. اس میں کوئی عزت نہیں گھٹتی، کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. دنیا میں اگر معافی مانگ لی جائے تو آخرت کے مقابلے میں بہت غنیمت ہے. تو اب وہ اس کو سوچ کے ٹھنڈے ہو کر، بغیر جذباتی ہوئے، اس کو پتا ہے کہ بیگم صاحب اس وقت آپ اس سے باہر نہیں ہو رہی ہیں، بالکل نارمل چل رہی ہیں، رو دھو نہیں رہی ہیں، زندگی میری عذاب نہیں کریں گی، اطمینان سے بات ہو جائے گی. تو اس کو ہم غور کر کے مشورہ کر لیتے ہیں، ایسا کر لیں. تو بیگم بھی سوچے گی نہیں ایسا کرنے میں فائدہ نہیں، یہ میں نہیں کر سکتی، چلو ایسا کرنا چاہیے. پھر ٹھیک ہے، ایک دو دن ٹھہر جاتے ہیں، اور کسی سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کا جواب، کسی اور بڑے سے سمجھدار آدمی سے مشورہ کر لیتے ہیں. یعنی یہ سچویشن ہے. اپنے ٹینٹرمز، اپنے غصے اٹھا کے دوسرے پر ڈال کے اس کو ایک مشکل میں پھینک دینا. اور باتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ جس سے جان و مال، عزت و آبرو پہ کوئی آنچ یا حرف آتی ہو. اور لے دے کے کچھ اگر اس نے آپ کو تان کر بھی دیا ہو، ساس نے یا بہو نے، تو کون سی ایسی آپ کی زندگی عذاب ہو گئی اس سے؟ آپ کی اوقات کیا ہے کہ کوئی آپ کو کچھ کہہ دے تو آپ اس پر اتنا چی بجبی ہو؟ نہیں، ہماری کیا حیثیت ہے کہ کوئی ہمیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جادو، مجنون اور کاہن اور کیا کیا کچھ نہیں کہتے تھے. یعنی نعوذ باللہ، آپ کو یا آپ کی اماں ابا کو کوئی پاگل کہہ دے تو آپ اس کا خون پینے پہ تیار ہو جائیں. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پورا علاقہ اور ان کے رشتے دار بھی ان میں سب مل کے کہہ رہے ہیں، پیچھے پڑ گئے ہیں، اتنا کہ اللہ نے قرآن کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے. کیسی عجیب بات ہے. تو آپ کو تو یہ ایک درجے میں خوشی ہونی چاہیے کہ چلو یہ سنت بھی مجھے مل گئی کہ مجھے تانے سننے کو مل رہے ہیں.
اس پہ کیا غم اور غصہ؟ فطری بات ضرور ہے کہ غصہ ہوگا، افسوس ہوگا، رونا بھی آئے گا، تھوڑا سا رو لیجیے، تنہائی میں رو لیجیے. اپنی ہر بات دنیا کے سامنے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ سے بات کیجیے، اللہ مجھے تکلیف ہوئی اس کی، آپ مجھے جو ہے اس پہ صبر بھی کرنے کی توفیق دیجیے اور اجر بھی خوب دیجیے، اور مجھے طریقہ سکھائیے، اس سے بچائیے کہ میں آئندہ ایسا کوئی سچویشن نہ دیکھوں، ایسے کوئی حالات نہ ہو. ذرا آدمی اپنی اوقات تو دیکھے کہ کہاں کھڑا ہے، اس کو کامیاب ہونا ہے، وہ کن چکروں میں آ گیا، کن جذباتیت میں اپنے آپ کو خراب کر رہا ہے. مردوں کو کیا کرنا چاہیے میں الگ سے بتاؤں گا کہ گفتگو یہاں لمبی ہو گئی. اصل موضوع تو وہی تھا کہ مرد کیسے اس کو بیلنس کرے یہ بات، لیکن کیا کیا جائے کہ سارے موضوعات ایسے ہیں کہ ان پر گھنٹوں سمجھایا جائے اور انٹریکٹیو ہو تو ذرا زیادہ فائدہ ہو. لیکن کرونا وائرس نے یہ انٹریکشن وغیرہ سارا ختم کر دیا. اس میں بھی اللہ کی طرف سے مصلحتیں اور خیر ہوں گی. ہم اپنے طور پر کوشش کرتے رہتے ہیں، سب لوگ دعا بھی کرتے رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیر بھی مانگتے رہیں، اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم زندگی میں آئے کیوں. اپنے ٹارگٹ کو کبھی بھی بلر نہ ہونے دیں. ہمیں مقصود اپنا سامنے رکھنا چاہیے، مطمئن نظر کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا. اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے عربی کا جو مقولہ ہے ذہن میں رکھا جائے کہ افضل العلم علم الحال، افضل العمل حفظ الحال. سب سے بہترین علم اس حال کا علم ہے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے، اور سب سے بہترین عمل ہے وہ کام کر لینا. اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے فوراً وہ کام کر جانا کہ مجھے کرنا کیا چاہیے تھا، بس میں وہ کر بیٹھوں. حکمت طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنا چاہیے. مومن کی گم شدہ میراث ہے، اس کا زیادہ حقدار ہے، جہاں اس کو مل جائے لے لینی چاہیے. تو ذرا حکمتیں سیکھیں، طریقے سیکھیں، اور جنگ کر کے اپنے سارے معاملات کو خراب نہ کریں، بلکہ عافیت کے ساتھ آپ حابیل اور قابیل آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے چھوٹا والا بیٹا بن جانا پسند کیجئے، کہ جو باوجود حق پہ ہونے کے جان بھی دے دے تو بھی اس کا تذکرہ، اس کا چرچا قیامت تک رہے، اور پھر اللہ کے ہاں اس کا مقام کتنا اونچا ہو. اس کے مقابلے میں جو دوسری طرف ہو اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اسی لیے اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بنائے، اپنی محبت عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے. اللہ خیر کے راستے کھول دے، عافیت کے معاملات فرمائے.